السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی 3 4 مسئلے ہیں، وہ ذرا سا سن لیں۔ اگر آپ کا بھی مسئلہ اس میں شامل ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ مجھے میسج یا فون کر لیجئے گا۔ نمبر 1 مسئلہ تو یہ ہے کہ جی میں نے 1 2 3 اٹیمپٹ میں 3 پیپر دیے ہیں، تینوں میں ایک پیپر بھی نہیں نکلا ہے، اور میں نے سی اے نہیں چھوڑنا ہے، یہ میرا ڈریم ہے، اور آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ نمبر 2، جی میں نے پہلے اٹیمپٹ دیا، 3 پیپر لیے، ایک پیپر بھی نہیں نکلا۔ دوسرا اٹیمپٹ دیا، 3 پیپر دیے، ایک نکلا۔ پھر میں نے 3 پیپر لیے، ابھی بھی ایک ہی نکلا ہے، تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ اور کچھ کا کیس یہ کہ تیسرے والے میں ایک بھی پیپر نہیں نکلا۔ اچھا، نمبر 3، جی وہ 44 پہ 40 پہ 46 پہ میرا پیپر پچھلے 3 دفعہ سے رک رہا ہے، اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں جو ہوں وہ کیا کروں اور کہاں میں غلطی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اچھا، یہ بھی ہو گیا۔ اور کیا ایک سچویشن تھی؟ ایک سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جی مجھے 4 5 سال ہو گئے ہیں اور میرے 3 4 5 پیپر نکلے ہیں، اور میں چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں، اور میں کیا کروں۔ ایک آدھ مسئلہ مجھے اور یاد آئے گا تو میں پھر بیچ میں بتاؤں گا بھائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک بچے سے بات کی، ایک لڑکے سے بات کی، اور پھر میں نے ایک لڑکی سے بات کی، اور جب میں نے آدھا 10 15 منٹ بات کر لی تو میں نے کہا اب کوئی بات پوچھنی ہے؟ تو کہنے لگے کہ جی وہ بات آپ کی ساری سمجھ آ گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو بڑی محنت کی تھی، اور ایک دفعہ تو چلو میں نے نہیں محنت کی تھی لیکن اس میں میرے نمبر زیادہ آ گئے، اور جب میں نے محنت کم کی تو میرے نمبر زیادہ آ گئے ہیں، اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کہاں میں غلطی کر رہا ہوں اور کہاں میرے پیپر اٹک رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی بات ساری یہ ہے کہ آپ کو میری ایک بات بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ میں نے کہا پوچھیں کیسے؟ بات یہ ہے کہ جب میں نے 10 15 منٹ کوئی بات کی تو آپ نے وہ بات سن تو لی، لیکن آپ نے اس کو دماغ میں بٹھایا نہیں، نہ آپ نے یہ سوچا کہ مجھے یہ کام کرنے ہیں جو سر کہہ رہے ہیں، بلکہ بیسیکلی آپ کے پیپر نہیں اٹک رہے ہیں، آپ کا دماغ اٹک گیا ہے۔ سخت بات ہو رہی ہے لیکن ذرا توجہ سے سنو۔ دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے فزیکل، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ کھانا کھاتے ہیں، ہضم ہو رہا ہے، آپ چل کے آتے ہیں پیپر دینے، پیپر دیتے ہیں، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، کسی قسم کی فزیکلی آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ جو آپ کی شکل بنی ہوئی ہے یہ آپ کے دل و دماغ کے جذبات اور فیلنگ اور احساسات کی وجہ سے بنی ہوئی ہے، ورنہ آپ کو خدا نہ خواستہ کسی بھی قسم کی کوئی بیماری یا کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک نمبر 2، آپ نے سبجیکٹ پڑھا ہوتا ہے، اتنے سبجیکٹ پڑھنے میں پیپر پاس ہو جاتا ہے۔ یہ ٹیکنیکل آسپیکٹ کہلاتا ہے، ایک فزیکل ہو گیا ایک ٹیکنیکل ہو گیا۔ ایک جو چیز ہے نا وہ ہے مینٹل، یہ چیز آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ آپ اصل میں ذہنی طور پہ ماضی میں اٹک گئے ہیں، اور جب تک کہ یہ اٹکی ہوئی چیز نہیں نکلے گی تب تک آپ کا پیپر نہیں نکلے گا۔ میرے سے لکھ لیجئے، آپ ماضی میں رہ رہے ہیں، اور ماضی میں رہنے کی وجوہات ہیں۔ بھائی انسان جب فیل ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کچھ نمبر ہو جاتے یا تھوڑے سے نمبر ہو جاتے، یا میں تھوڑی سی محنت اور کر لیتا یا کر لیتی اور میرا یہ پیپر نکل جاتا، میرے ساتھ کے لوگ جو ہیں وہ آگے نکل گئے ہیں اور میں جو ہوں پیچھے۔ بہت سارے قسم کے خیالات انسان کو آتے ہیں۔ اب اس سے نکلیں کیسے؟ دیکھو سیدھی سی بات ہے، بہت سیدھی سی بات ہے، صرف میری بات سننی نہیں ہے، اگر سن کے اثر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ قبرستان جا کے دیکھیں، ہسپتال جا کے دیکھیں، انسانوں کی عمر کو چھوڑیں، کسی بھی عمر کا انسان آپ کو قبرستان میں ملتا ہے، کسی بھی عمر کا انسان آپ کو اسپتال میں ملتا ہے جو بستر پہ لیٹا ہوا ہے۔ تو پھر بھائی جب آپ جو ہیں وہ الحمدللہ الحمدللہ ہم زندہ ہیں،
اچھا کام کر رہے ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ نے اس زمانے میں ایک ایسی فیلڈ کا انتخاب کیا ہے جو مقابلے والی فیلڈ ہے، جو محنت والی فیلڈ ہے، جس میں جان لگتی ہے اور انوائرمنٹ بھی نہیں ہے. تو آپ نے تو بہت زبردست کام کیا. آپ ایک آسان راستہ بھی لے سکتے تھے اور لے سکتے ہیں. تو پہلی تو چیز یہ کہ آپ اپنے آپ کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھیں کہ آپ نے ایک مشکل اور تگڑا اور زبردست قسم کا کام آپ نے شروع کیا ہے، اور آپ کا پڑھا ہوا یا آپ کا جانا ہوا یا آپ نے جتنی بھی پریکٹس کی ہے وہ ضائع نہیں جائے گا. تو پہلے تو اپنے آپ کو اس بات پہ چیئر اپ کریں. نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں آتے ہیں یعنی پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں ایک پچھلی میموری نہیں ہوتی، لیکن جب ہم سو جاتے ہیں اور سو کے جب ہم اٹھتے ہیں تو ایک طریقے سے ہم اس دنیا میں نہیں رہے ہوتے ہیں. ہم ہر دفعہ نئی زندگی ہمیں ملتی ہے، اور ایک ایسی زندگی ملتی ہے جس میں ہمیں ماضی کی عقل بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. دیکھیں، سیدھی بات سمجھیں، اور اگر آپ نے سی اے کرنا ہے اور اگر آپ نے اس فیلڈ کو کنٹینیو کرنا ہے، اور اگر آپ کہیں بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں اور آپ کو ناکامی ہو رہی ہے، اور اگر آپ اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یو ہیو ٹو اسٹارٹ اٹ آل اوور اگین. اور اسٹارٹ اٹ آل اوور اگین کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے داخلہ لیا تھا نا، جو جذبہ آپ کا تھا، وہ جذبہ آپ کو لانا ہے، اور وہ جذبہ آپ ہی لا سکتے ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو اسٹارٹ افریش. آپ کو ایک نئے طریقے سے چیز کو اٹھانا پڑے گا. آپ یہ بھول جائیں گے ماضی میں کیا ہوا ہے. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو 100 بسم اللہ آگے بڑھیں، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہیں چھوڑ دیں. یعنی پوائنٹ نمبر 1 یہ کہ آپ نے ایک اسٹارٹڈ فرام دا اسکریچ. بالکل یہ نہیں سوچنا ہے کہ یار یہ تو مجھے آتا ہے، یہ تو میرا کیا ہوا ہے. بھائی، اگر آپ کا کیا ہوا تھا یا ہے یا آپ کو آتا تھا تو پاس کیوں نہیں ہو گئے؟ دیکھیں، میری بات سنیں. نمبر 1، آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، نہیں تو آپ چھوڑ دیں کہ آپ یو ہیو ٹو اسٹارٹ آل اوور اگین. یعنی آپ ایک نئے سرے سے، نئے جذبے سے آغاز کریں گے، اور اس نئے سرے اور نئے جذبے سے آپ نے اپنے اندر یہ سوچ پیدا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر ایک نیا عزم، نیا حوصلہ، نیا ولولہ. اور جب آپ بار بار یہ بات کہیں گے تو آپ کے اندر یہ خود بخود آنا شروع ہو جائے گا. نمبر 2، آپ نے اسٹارٹڈ فرام دا اسکریچ. کوئی آپ یہ نہ دیکھیں کہ جی یہ سبجیکٹ میرا پڑھا ہوا ہے اور یہ مجھے آتا ہے. بھائی، اگر آتا ہے تو آپ پاس کیوں نہیں ہوئے؟ تو جو بھی آپ پڑھیں بالکل ایسے پڑھیں جیسے پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں. اور جو پچھلی دفعہ آپ نے غلطیاں کی تھی، جیسے پاس پیپرز کی پریکٹس نہیں کی تھی، یا شارٹ پوائنٹس نہیں بنائے تھے، یا پریکٹس نہیں کیا تھا، یا ایک چیپٹر میں سے کچھ چیزیں کر لی تھیں اور کچھ نہیں کی تھیں، تو یہ والی غلطیاں نہیں کرنی ہیں. میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے او ایم ایس کی وہ جو پوری چیز ہے، وہ اگر او ایم ایس آپ نے بنا لیا تو سمجھ لیں کہ آپ پاس ہو جائیں گے. ڈرافٹنگ رولز وہاں دیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ میں ابھی ایک ریویژن اسٹریٹجی تھیوری پیپرز کے لیے بھی اور پریکٹیکل سبجیکٹ کے لیے بھی ایک ویڈیو اور یا آڈیو ڈال دوں گا، وہ بھی دیکھ لیجئے گا. اور بس میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں سم اپ کر رہا ہوں. نمبر 1، یو ہیو ٹو اسٹارٹ آل اوور اگین. اس کا مطلب ہے کہ نئے جذبے سے. نیا جذبہ کیسے آئے گا؟ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، چلتے پھرتے بھی مانگیں، نماز میں بھی مانگیں. نماز کے علاوہ بھی کھڑے ہوں نا، رات میں کسی وقت اٹھتے ہیں آپ، مصلی بچھائیں، جانماز بچھائیں اور کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگیں. پھر دیکھیے کیسے آپ کو چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی. بالکل اسی طریقے سے جب سبجیکٹ پڑھیں تو بالکل یہ خیال نہ آئے کہ میں نے یہ پڑھا ہوا ہے، یہ مجھے آتا ہے. نہیں، نئے طریقے سے نئی کتاب، نیا کاپی. پھر ٹیچرز چینج کرنے ہیں نہیں کرنے، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. ٹیچر سے پڑھنا ہے، ریفریشر کلاسز لینی ہے نہیں لینی ہے، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. یہ آپ اپنے طور پر دیکھ لیں. اب بہت فیسلٹیز حاصل ہو گئی ہیں، فزیکل کلاس ہے، آن لائن ہے، ریکارڈنگ ہے. اور اگر آپ نے خود سے پیپر اگر اچھی طرح کلاسز لی ہوئی ہیں تو آپ کو پتہ ہے. لیکن بہرحال ہر صورت میں آپ سالو کر کے ٹیچرز کو ضرور دکھائیں. اگر آپ سالو کر کے ٹیچرز کو نہیں دکھائیں گے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ جو ہے وہ کیا غلطیاں کرتے ہیں. تو یہی کچھ باتیں ہیں جو میں نے آپ سے کرنی تھیں، چاہے وہ آپ کے 3 دفعہ 3 پیپر دینے والے لوگ ہوں، چاہے اچھا ہاں، یہ جو 1 پیپر 3 پیپر دیتے ہیں، 1 پاس ہوتا ہے.
بھائی میں نے آج بھی ایک جگہ پہ کہا ہے کہ آپ اپنی معلومات کے مطابق جب فیصلے کرتے ہیں نا، کہ آپ کو پتہ ہے جی فلاں جگہ سردی بہت ہے، تو آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ رضائی ساتھ لے کے جاتے ہیں، کمبل ساتھ لے کے جاتے ہیں، گرم کپڑے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ جب آپ نے دیکھ لیا کہ 3 پیپر دیتا ہوں اور 1 نکلتا ہے، تو بھائی اب آپ 2 دینا اور اس 2 میں آپ 3 کی محنت کریں۔ ہاں جب آپ 2 پاس کر لیں تو تیسرا بھی دے دیجیے گا۔ جو جتنے پاس کر لیں اس سے 1 پیپر بڑھائیں نا، یہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میرے 44 ہیں تو مجھے تو یہ سبجیکٹ آتا ہوگا۔ بھائی آتا ہوتا تو آپ کا پیپر نکل جاتا۔ بالکل 40+ نمبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیپر آتا ہے، اور یہ کوئی اگر آپ کو کہتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے۔ پیپر آنے کا مطلب یہ کہ آپ کے 50% سے جب اب مارکس آئے ہیں تو آپ ایلیجیبل ہیں کہ ہاں جی پیپر آپ کو کوالیفائی ہو گیا۔ کوالیفائی ہونے کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ سبجیکٹ آتا ہے، بس ایک کرائٹیریا ہے کہ ہاں جی اتنا کا پیپر پاس ہو جاتا ہے۔ تو بس اتنے کہے کو میرا خیال ہے کافی سمجھیں، اور پھر بھی اگر کوئی بات مزید ہو تو مجھے میسج کریں، میں دوبارہ کوئی آڈیو ویڈیو بنا کے ڈال دوں گا۔ اور کوئی بات رہ تو نہیں گئی، میرا خیال ہے تقریباً سب باتیں کور ہو گئیں۔ 3 پیپر والی 3 اٹیمپٹ والوں کی بات بھی ہو گئی، 3 پیپر دے رہا ہوں والی بات بھی اٹیمپٹ ہو گئی، اور 40 نمبر والوں کی بھی بات کور ہو گئی۔ بھائی خوش ہوں، شکل اچھی بنائیں۔ اگر آپ برے جو کام ہوتے ہیں نا اس میں انسان کو شرمندہ اور افسوس اور ایسی شکل بنانی چاہیے۔ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، آپ ایک پڑھائی کر رہے ہیں، آپ ایک مقابلہ کر رہے ہیں، مقابلے میں انسان ہارتا ہے، جیتتا بھی ہے۔ آج جو لوگ پاس ہو گئے ہیں ضروری تو نہیں کہ اگلے سیمسٹر میں پاس ہو جائیں گے، ہو جائیں، اللہ کرے ہو جائیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ جو آج فیل ہو گئے ہیں اور فیل ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے راستہ کہ ہم ماضی میں چلے جائیں اور ہم افسردگی میں چلے جائیں۔ ہم مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم سے کیا چیز کمی ہوئی ہے، کیا نئی چیزیں اب ہم کریں گے، اور جب ہم وہ نئی چیزیں کریں گے تو پھر انشاءاللہ بہتر رزلٹ ہمارے لیے آئیں گے۔ چلیے خوش رہیے جہاں رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے اور صحت کے ساتھ آپ کو کامیابیاں دے۔ جزاک اللہ خیر۔